وقت کسی نہ کسی محاذ جنگ پر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے. تو پورے دور میں صرف اور صرف 211 قتل ہوئے کافر، جبکہ 350 کے قریب مسلمان قتل ہوئے. پھر بھی مسلمانوں کا نسبت زیادہ ہے، اور ٹوٹل ملا کے ان سارے مسلمانوں کو، کافروں کو، اور جو قصاص میں مسلمانوں کے قصاص میں جو کافر قتل کیے گئے ان سب کو ملا دیا جائے تو کسی صورت میں بھی 600 سے زیادہ تعداد نہیں بنتی. آج ہمارے سامنے انقلاب برپا ہوتے ہیں اور 24 گھنٹوں میں 600 قتل ہو جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ. تو یہ اسلام کے اس فلسفہ تصوف کا کمال ہے کہ یہ غلبہ تو پاتا ہے لیکن کسی چیز کا خاتمہ نہیں کرتا. اسی طرح جب انسان اپنے اندر کی جنگ جیتتا ہے تو وہ اپنی طلب اور خواہشات کو کچل کے نہیں رکھ دیتا، بلکہ اس کو ایک تہذیب کے دائرے میں لے کر آتا ہے. ضبط، جو انسان اپنے اوپر ضبط رکھتا ہے اور قابو پاتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کے بے لگام ہونے پر بہت ہی توجہ طلب بات ہے کہ اسلامی تصوف کے نتیجے میں جب اسلامی تصوف کے اوپر عمل کرتے ہوئے انسان اس مقام پر آ جاتا ہے کہ وہ اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے خواہشات نفسانی کے اوپر، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ان خواہشات نفسانی کو یا اس طلب کو جو اس کو غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے، وہ غلبہ اس کو بے لگام ہونے سے روکتا ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بلا وجہ بھوکے رہیں، کئی دن تک آپ بھوک اور پیاس کی حالت میں گزار دیں. نہیں، اسلام کے اندر روزے کا فلسفہ جو ہے یہ تزکیہ نفس کا فلسفہ ہے، اور تزکیہ نفس کا ایک عملی پروگرام ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی اب روزے کا یہ عمل تزکیہ نفس کا عمل کہ جب انسان کی خواہشات بے لگام ہونے لگیں تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کو قابو رکھنے کی پریکٹس کرو، تربیت حاصل کرو کہ جب تم 24 گھنٹوں میں 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے اپنی ان خواہشات کو روک سکتے ہو، ان جائز خواہشات کو روک سکتے ہو، تو پھر یہ ملکہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ اس وقفے کو بڑھا سکتے ہو، اور عین ممکن ہے کہ آپ 24 گھنٹے تک اپنی ان خواہشات کو قابو میں رکھ سکو. اور یہ وقفے جب بڑھتے بڑھتے آپ کی پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لے لیں تو آپ کی پوری زندگی ان خواہشات کو لگام دینے والی زندگی بن جائے گی. اور یہی اسلام کے تصوف کا بنیادی رکن ہے. اور جو قرآن مجید کی میں نے آیت آپ کے سامنے عرض کی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ لوگوں جو اپنے نفس کو حالت اطمینان میں لا چکے ہو. حالت اطمینان کیا ہے؟ وہ کشمکش اور وہ انسان کا اپنے آپ کو اور ان آرزوؤں کا اور تمناؤں کا بے لگام ہو جانے کا نام نفس کی خرابیوں اور سوء نفس ہے. اور
ایسی خواہشات جب اچھی خواہشات کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان خواہشات نے اور اس نفس کی شرارتوں نے انسان کے اصل جو پروگرام ہے اس سے اس کو روک دیا ہے۔ قرآن میں اس بات کا اظہار اس صورت میں ہوتا ہے، سورہ یوسف کی آیت وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کی برات کا اظہار نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نفس برائیوں کی طرف رغبت دینے والا ہے، برائیوں کا حکم دینے والا ہے۔ تو یہ برائیوں کا حکم دینے والا نفس جو انسان کو ہمیشہ اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ تیرے لیے کسی کا مال غصب کرنے کا، کسی کا مال لے لینے کا، کسی کا مال چرا لینے کا، کسی کی عزت کو پامال کرنے کا، کسی کو بے آبرو کرنے کا، کسی کو سر بازار بے عزت کرنے کا راستہ کھلا ہے۔ جب انسان اپنے اس نفس کی بات مان لیتا ہے تو وہ پھر برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں انتہائی حالت میں ہیں، ایک نفس مطمئنہ، یہ غلبے کی حالت کا نام ہے، اچھائیوں کے غلبے کی حالت کا نام ہے، اور جو سوئے نفس ہے، جو برائیوں کی طرف لے جانے والا نفس ہے، وہ برائیوں کے غلبے کا نام ہے۔ لیکن اب تربیت کی بات ہے۔ تربیت کی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا چیک ہونا چاہیے، کوئی ایسی رکاوٹ ہونی چاہیے کہ جو انسان کو ان برائیوں سے روکے۔ اب اللہ کی یہ شان دیکھیں اور اللہ کا یہ احسان دیکھیں انسان کے اوپر کہ رب ذوالجلال نے اس کا ایک ایسا خوبصورت بندوبست فرمایا ہے کہ اس نے یہ قوت انسان کے اندر رکھ دی ہے، اور اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، جو انسان کو روکتا ہے، جو انسان کو ٹوکتا ہے برائیوں سے کہ اے سینما گھر کی طرف جانے والے اس طرف نہ جا، یہ تیرے لیے کوئی اچھا راستہ نہیں ہے۔ انسان کے اندر کی آواز آتی ہے، اس کو عمومی زبان میں ضمیر بھی کہتے ہیں کہ ضمیر کی آواز انسان کو آئی۔ اب انسان کا نفس امارہ اسے برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اس کا نفس لوامہ اسے روک رہا ہے، اس کا ضمیر اسے ٹوک رہا ہے کہ نہیں بھائی نہیں، اس طرف نہیں جانا ہے۔ انسان کا نفس امارہ اسے اپنے والدین کی بے عزتی کی طرف لے جاتا ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ایک ضمیر انسان کے اندر موجود ہے، جب تک وہ مردہ نہیں ہو جاتا انسان کو اپنے والدین کی نافرمانی سے روکتا رہتا ہے۔ اب یہ کیفیت زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دونوں قوتیں آمنے سامنے کھڑی ہوں، جب دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوں تو ثالث جو درمیان میں ایک ثالث ہوتا ہے وہ ان دونوں کو
کسی معاہدے پر پہنچنے کا جو وقت ہے، اب اس وقت کے اندر وہ زیادہ ڈیلے نہیں کر سکتا، زیادہ وقفہ نہیں ڈال سکتا. بس اس ثالث کی کوششیں ایک خاص مدت تک ہوتی ہیں. جب وہ مدت گزر جاتی